हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर सबसे पहले ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल का इशू है और इसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इल्ज़ामात का तबादला जारी है। 2 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात की तरफ से ये बयान सामने आया कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स जो है जारी इस शर्त पर करने का फ़ैसला किया है कि वो EVMs जो है इस्तेमाल करे जो मुख्तलिफ इस वक्त बाई इलेक्शंस या बल्दियाती इंतखाबात आगे आ रहे हैं। इसके ऊपर ऑब्वियसली बहुत बहस छिड़ी। आज भी PTI की जो कोर कमेटी का इजलास था, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़े फिर EVMs का जिक्र किया, मगर आज उनकी जो टोन थी वो कुछ बदली हुई लग रही थी। उसमें उन्होंने ये बात की कि EVM के मामले के ऊपर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के लिए तैयार है और ये तासुर गलत है कि EVM के ज़रिए करवाए जाने वाले जो इंतखाबात हैं वो महंगे साबित होंगे। ये जो उनकी एक रवैये के अंदर तब्दीली नज़र आ रही है, शायद उसकी वजह जो है वो ये है कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर भी तज़ाद अब वाज़े है। गुज़िश्ता रोज़ एक जियो के टॉक शो के अंदर वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने फवाद चौधरी साहब के बयान के हवाले से ये बात की कि जिस दिन ये डिस्कशन हुई कैबिनेट मीटिंग के अंदर कि क्या फ़ंड्स जो हैं वो रोक लिए जाएं इलेक्शन कमीशन के अगर वो EVMs पे इलेक्शंस नहीं करवाते, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक कैजुअल सी गुफ्तगू हुई थी वुज़रा के दरमियान एक ऐसे मौके पे जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ अपोजिशन की जो तमाम जमातें हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 6 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर जो सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब की तरफ से एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी जानी थी, वो इसको बॉयकॉट करेंगे। अपोजिशन ने कहा कि ये फ़ैसला हुकूमत की तरफ से अहम कानूनी बिल्स को पार्लियामेंट में बुलडोज़ करने पर किया गया है। दिलचस्प बात मगर ये है कि इससे पहले अपोजिशन ने इसी तरह की जो इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स थी वो अटेंड की थी जब अस्करी क़यादत ने वहाँ ब्रीफिंग की थी। इन सारे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, बट आफ्टर अ शॉर्ट स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे सियासी सूरत हाल पे और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। अब्बासी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताएं कि ये जो मामला है कि फवाद चौधरी साहब ने अगले दिन धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के फंड्स जो हैं वो बंद कर देंगे। हम कभी लॉयर्स को बुला रहे हैं, कभी ECP के फॉर्मर ऑफिशियल्स को बुला रहे हैं, अपोजिशन से बयान ले रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब के बाद गुज़िश्ता रात शिबली फराज साहब बोले, उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो कैजुअल चिट चैट थी, वज़ीर आज़म साहब कमरे में ही नहीं थे, कैबिनेट के अंदर तो कोई इस पे फैसला ही नहीं हुआ। तो सर ये आप ये मतलब कि आप लोग एक पेज पे नहीं है सारे, या ये आप लोगों ने हमें मतलब कि मसरूफ़ रखने के लिए ऐसे आप जिसको कहते हैं ना छुड़लियाँ छोड़ देते हैं? जी अब साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपकी दोनों जो वुज़रा की आपने डिस्कशन की, ये दोनों की डिस्कशन से ज़्यादा अहम ज़रूरी बात यह है कि हुकूमत कमिटेड है कि इलेक्शन EVM पे करने हैं। और ये जो आपने देखा कि इलेक्शन जो पुराना एक गदला निज़ाम था, पीपल्स पार्टी और नून वाले 2-2 हज़ार रुपये दे के वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं, और आज देख रहे हैं कि वो उनकी वीडियोस भी आ रही हैं और ऑडियोज़ भी आ रही हैं। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक टेक्नोलॉजी का शफाफ निज़ाम लेके आना है,
اور اس کے لیے ہم پوری طرح ڈٹرمنڈ ہیں. یہ باتیں irrelevant ہیں کہ فنڈ آئیں گے اور فنڈ نہیں آئیں گے, یہ تو ایسی بات کا ایک وفاقی وزیر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں اٹس لائک اے وارننگ ٹو دی الیکشن کمیشن کہ ہم پیسے بند کر دیں دوسروں نے اگر, تو یہ تو ایک بہت اہم بات ہے نا سر, اف یو آر سیریس اباؤٹ اٹ. دوسروں نے وضاحت کر دی نا. میں نے کہا کہ آپ نے ایک وزیر کو, آپ ایک وزیر کی بات کو سیریسلی دوسرے کے بھی سیریس لے لیں, کہ یہ کوئی سیریس اتنی ڈسکشن نہیں ہے, کوئی ریلیونٹ بات نہیں ہے. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ الیکشن فواد چودھری صاحب کی بات ریلیونٹ نہیں ہے, اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک, میرا خیال ہے اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس سے نکلتا کیا ہے کہ ہر قیمت پہ الیکشن ای وی ایم پہ ہوں گے, اور الیکشن کمیشن کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں گے, اس سلسلے میں جو فنڈنگ چاہیے ہوگی وہ دیں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ واپس اپنے ٹھپا مافیا کی طرف اور اس نظام کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے لاہور میں ایک بازار گرم کیا. سر ان سے پوچھ لیتے ہیں نا ایک سیکنڈ, یہ ڈاکٹر صاحب کیا آپ لوگوں نے لاہور میں تماشا کیا؟ عباسی صاحب بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں نا, اور پھر نفیسہ صاحبہ سے بھی پوچھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں لاہور میں. سر جی میں تو الیکشن کا اور الیکشن کے ریزلٹس کا انتظار نہیں, ناٹ ایٹ آل. ہماری پارٹی کی طرف سے کسی نے کوئی ووٹ نہیں خریدا, اور میرے خیال میں وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ سامنے آ جائے گی کہ کس نے ویڈیو بنائی اور کیا کون پیسے کس کو دے رہا تھا. سر علی پرویز ملک صاحب تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ بڑا سیریس الزام لگا رہے ہیں. جی میں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ آلے نہیں دیجیے, کیونکہ اس وقت وہ ان کے الزام کو بھی ہم سیریسلی نہ نہیں, میں نے تو سیریسلی لینے کو آپ کو نہیں کہا, میں نے تو بالکل نہیں آپ کو کہا کہ آپ ان کے الزام کو سیریسلی مت لیں, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تو انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, اس کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا, جس نے کی ہوگی وہ سامنے آ جائے گا, وہ تو کچھ دن کی بات ہے. لیکن جو اہم چیز آپ نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ 200 ممالک ہیں دنیا کے, جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے ابھی, ان میں سے 8 سے کم ممالک ہیں جو ای وی ایم کو استعمال کرتے ہیں, اور اس میں سے بھی جو ملک اس کو ایک تواتر سے استعمال کر رہا ہے, وہاں پہ کل ووٹرز کی تعداد 3 لاکھ ہے. یعنی اس پورے ملک کی جو آبادی ہے وہ 13 لاکھ ہے, اور جو ووٹرز ہیں وہ 3 سے 4 لاکھ ہیں. مگر اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر کون سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے استعمال کیا اور چھوڑ دیا, کیونکہ اس سے الیکشن میں دھاندلی ہو جاتی, اور وہاں پہ کوئی دھاندلی کی روایت نہیں ہے ان ممالک میں. جرمنی استعمال کیا, چھوڑ دیا کہ اس سے ووٹ کا جو رزلٹ ہے وہ خراب آتا ہے, یعنی دھاندلی ہو سکتی ہے. فرانس نے استعمال کیا, چھوڑ دیا. فن لینڈ نے استعمال کیا, چھوڑ دیا. فلپینز نے استعمال کیا, الیکشن رزلٹ آیا, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ای وی ایم کے استعمال سے, چھوڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیے, برطانیہ نے اس کو استعمال کیا, چھوڑ دیا. انڈیا بیٹر پیرل فار اس؟ جی آپ اگر سمجھتی ہیں تو بہت اچھا ہے, بہت اچھا سوال ہے. 8 اور بھارت نے 30 سال لگائے, یعنی پہلے انہوں نے اپنی لیبر کے جو الیکشنز تھے اس میں کروائے, اور وہ تمام گلیچز جو ان کے سسٹم کے مطابق وہاں پہ جس طرح کی دھاندلی ہو سکتی ہے, ان تمام گلیچز کو ایک تواتر کے ساتھ 30 سال کے عمل سے انہوں نے ریموو کیا. پاکستان میں جس جگہ پہ کبھی دھند آ جاتی ہے, ابھی آپ نے دیکھا وہ رپورٹ آئی تھی, کون سا بھلا سا شہر تھا, ڈسکا. تو سر وہ دھند میں پھر نہیں مسئلہ جی, مگر دھند میں تو صرف مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ٹھپے بھی لگتے رہے ہیں. اس ٹھپوں سے پہلے تو پاکستان جہاں پہ روایت ہے انٹرونشن کی کہ کسی بھی جگہ پہ جو لوگ جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ڈبے میں سے نہ نکلے, اس ملک میں ایک ایسی مشین لانی. یعنی ہمارے الیکشن کا پیوٹل سینٹرل چیز کیا ہے کہ جب ووٹ کی کاؤنٹنگ ہو نا, تو ہر ایک کا ایک ایجنٹ ادھر بیٹھا ہو, ان کے سامنے کاؤنٹ ہو, وہ اگری کریں, کاغذ پہ سائن کریں, پھر بھی دھاندلی نہیں. سن لیجیے جی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مگر الیکشن کا فریم ورک تو یہی ہے نا. اب آپ بتائیے, ایک ایسا ملک جہاں پہ لوگوں کی موجودگی میں ایجنٹس موجود ہوں مگر پھر بھی ان کو نہ بٹھایا جائے اور دھاندلی کر لی جائے, اس ملک میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بٹن دبائیں گے, وہ بٹن کے ذریعے ایک رزلٹ نکل آئے گا, وہ کاؤنٹ جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہوگا, رات کو الیکشن کا رزلٹ سامنے آ جائے گا, اس کے بعد جس نے بیگز کھلوانے ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل میں جا کے پٹیشن جمع کروا دے, 3-4 سال میں کھل جائیں گے. اس سے زیادہ بھی کوئی آسان طریقہ ہے دھاندلی کرنے کا. اس کے علاوہ میں آخری بات کرتا ہوں, کوئکلی کر دیتا ہوں. جی, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی جس میں پوری دنیا کے ماہرین جو اس پہ کام کرتے ہیں ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یہ مت کیجیے, اس کے ذریعے دھاندلی ہو جائے گی. وزیر اعظم کو یقین نہیں آیا عمران خان صاحب کو, تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملینز آف ڈالرز دے کے ایک اسپینش کمپنی کو انہوں نے ہائر کیا. اس نے کیا رپورٹ دی کہ یہ مت کیجیے, اس کے ذریعے دھاندلی ہو جائے گی.
पिल्डैट ने एक सेमिनार किया, उसमें जिसने बनाई थी मशीन, एक्सपर्ट्स आप बेसिकली कह रहे हैं आर अगेंस्ट इट, जिसने बनाई थी उसको बुलाया, उसने कहा मैं 15 मिनट में रिग कर देता हूं इसको। और वो है ये ट्रांसपेरेंसी जो अब इलेक्शन प्रोसेस में हमारे भाई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नफीसा साहिबा, अब डॉक्टर साहब तो ऑब्वियसली वही बात करें कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बट क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत का जो रवैया था या जो फवाद चौधरी साहब ने आज बात की उससे लग रहा है कि अब कुछ हुकूमत बैक ट्रैक कर रही है, जो इनका एक तरीका था या कोशिश थी ECP के ऊपर दबाव डालने की और उनको प्रेशर करने की? मैं डिमांड करती हूँ ECP एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट आईनी इदारा है कि वो इस बयान का नोटिस ले। जो बजट हम पास करते हैं उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो चार्ज्ड हैं, जिस पे वोटिंग हो ही नहीं। वो आईनी जो इदारे हैं, पार्लियामेंट के अखराजात जैसे हैं, डेट जो है सॉवरेन डेट, उसके ऊपर हम वोटिंग नहीं कर सकते। और फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसके अखराजात पर हम वोटिंग ही नहीं कर सकते। ये गारंटीड एक्सपेंडिचर है। ये कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन का 1 रुपया भी इधर से उधर करने वाले ये नहीं कर सकते। और अगर ऐसी उन्होंने बात की है तो उन्होंने गैर आईनी बात की है, गैर अखलाकी बात की है, और उसका नोटिस लेना चाहिए। इसको इलेक्शन कमीशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन आईनी इदारों से हम खिलवाड़ की इजाज़त इनको नहीं देंगे। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं इलेक्शंस की लाहौर में, मुझे तो ये लगे सबसे बड़ा इनसे सवाल ये होता है, ये चोर मचाए शोर वाली बात है कि ये क्यों भाग गए इलेक्शन से। सबसे बड़ा सवाल इनसे ये है कि ये इलेक्शन और इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जिन कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं उनको ये नहीं पता कि प्रपोजर और सेकंडर उस हल्के कौन है, तो भाग क्यों गए? तो भाग शायद इसलिए गए हैं बट वो माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया अली परवेज मलिक साहब आए थे, उन्होंने तो बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं नफीसा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे के लाहौर में वो वोट्स खरीद रहे हैं और बहुत घपले कर रहे हैं, बकौल उनके बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। देखें दोनों तरफ से है ना इल्जामात, ठीक है। एक सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए हैं, एक तरफ से गिल साहब इल्जामात लगा रहे हैं इनके ऊपर, एक तरफ से ये इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, वो इन्वेस्टिगेट करे, और तीसरा एंगल भी इन्वेस्टिगेट करे कि ये क्यों भाग गए इलेक्शन से, और इनके इन वीडियोस के पीछे ये इनका हाथ तो नहीं है PTI वालों का, इसको भी इन्वेस्टिगेट करें, इनको भी ना छोड़। बिकॉज आज अगर इस मुल्क में इलेक्शंस कोई मुतनाज़ा बना रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तसलसल से हमले कर रहा है, बहुत इनके वुज़रा तक गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं, उसको भी इंक्वायर करना चाहिए इनको, और उन वजीरों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। खुद मुख्तार इदारा है, वी वांट टू सी इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत को करे फॉर द बाई इलेक्शन इन लाहौर, नफीसा साहिबा क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? उनको इलेक्शन से कैसे भाग गए ये? अच्छा। हो सकता है इलेक्शन से भाग गए तो इसमें ECP तो नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती ना, ये तो पार्टी का फैसला है कि उन्होंने जरूर पार्टीज, देखें पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें की हैं, पीपल्स पार्टी ने की है क्योंकि वो फील्ड में है, नून ने भी की है, वो भी फील्ड में है, इलेक्शन कमीशन इंक्वायर करे। लेकिन जो एक इलेक्शन कमीशन को इसका भी तो नोटिस लेना चाहिए कि कितने माह हो गए इनको सारी की सारी एनर्जीज इसमें सर्व कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कैसे नीचे दिखाया जाए, उनको कैसे अंडर प्रेशर लाया जाए, उनको कैसे रोका जाए कि वो अपना आईनी। आज अगर इलेक्शन कमीशन EVM इस्तेमाल नहीं करना चाहती, अगर वो समझते हैं कि इसके इस्तेमाल से आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस नहीं होंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और हमने जो लॉ पास की है उसमें सिर्फ प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें ये कहीं बात नहीं है कि लाजमन अगले इलेक्शन में इनको EVM इस्तेमाल करना है। वो कैसे इलेक्शन कमीशन को फोर्स कर सकते हैं? दे कैन नॉट फोर्स इट, एंड इलेक्शन कमीशन नोज दैट वेरी वेल। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा से और सदाकत अली अब्बासी साहब से। जी अब्बासी साहब, ये वैसे जो नफीसा साहिबा ने बात की है ना, ये बहुत से लोग कह रहे हैं सर कि लाहौर के बाई इलेक्शन को कंटेस्ट करने की आप लोगों का कोई इरादा था ही नहीं। ये जो सारा मतलब कि हुआ कि गलती हो गई नॉमिनेशन पेपर्स में, फिर लाहौर हाई कोर्ट और ये वो, कि दिस वाज जस्ट ये आप लोगों ने सारा प्लान करके किया क्योंकि आप कंटेस्ट ही नहीं करना चाह रहे थे लाहौर का इलेक्शन, नोइंग कि आप हार जाएंगे। अच्छा, ये बात चले इनकी इल्जाम है और चले इनका ख्याल है तो कोई बात नहीं, हम सुन लेते हैं क्योंकि हमारा वाकई सर आप भी तो इल्जाम ही लगाते हैं ना अगलों पे। अब उनका लेकिन इल्जाम है तो आप आप कितनी सुने, ठंडे नहीं, तरीके से इससे कह बात- रहे हैं इल्जाम है उनका। अब तक सुने, हाँ। अब तक सुने, हाँ। दो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 30 साल इस हुकूमत मुल्क की हुकूमत की, दोनों के कैंडिडेट गिल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून 2,000 का वोट खरीद रही है, बेचारे चीख रहे हैं, और अली परवेज मलिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी 2,000 का दे रही है, वोट खरीद रहे हैं। दोनों पार्टियों के नुमाइंदे ने किस तरह हंस के कहा कोई बात नहीं, कहीं है तो इसकी इंक्वायरी कर लें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या हो गया 2,000 रुपए के वोट? ये नहीं सोचे इनकी इखलाकी एक्सेप्टेंस कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत का इखलाकी मयार ये है कि वोट बिक रहे हैं, दो पार्टियां खरीद रही हैं, वीडियो सरेआम है और दोनों के नुमाइंदे कह रहे हैं ये कोई मसला है, खैर है, बड़े शहरों में चलता है। मसला क्या है? मसला ये है कि वोट पे ठप्पा नहीं लग रहा, किसी का अंगूठा टेढ़ा, किसी की मोड़ टेढ़ी, किसी का दो ठप्पे लग रहे हैं। उसकी बजाय डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जिसने आपको कहा है ना, बासी साहब माफ ये- करिएगा सर, आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, बट संजीदगी से क्या आपको सचमुच लगता है कि लाहौर के इलेक्शन में पीएमएलएन को वोट खरीदने की जरूरत है? आपको मैं बताऊं मसला क्या होता है। एक होती है आदि मुजरिम, इट्स लाइक सेइंग कि आप लोग आदमी पेशावर मुजरिम में है। इलेक्शन लड़े और आपको अच्छा, वोट मैं- खरीदना पड़े। इनको तो मैं इनका मैं सर मुस्लिम डॉक्टर लीग साहब नून के कह रहे हैं खिलाफ- आपको पेशावर में भी वोट खरीदना पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ ये करते कैसे। मैं इनके नून लीग के मुकाबले में 3 इलेक्शन लड़ा हूँ, 2 आ रहा हूँ और 1 जीता हूँ। अच्छा, जब ये करते क्या है, ये खुद ऊपर से कुछ करे ना करे, इन्होंने नीचे ठेकेदार और नीचे इनके जो क्या है ना खड़पैंच, ये इन्होंने नीचे रखे होते हैं और हर एक को पोलिंग स्टेशन पे टारगेट मिलता है कि तुमने अपना पोलिंग अगर जीतना है तुम्हें आइंदा ठेके मिलेंगे वरना ठेके नहीं मिलेंगे। वो फिर इनके जाके बिरयानियां भी देते हैं, लोगों को घर पैसे भी देते हैं और मैं इनका मुकाबला डॉक्टर सर मुसद्दिक अगर वो मलिक ये साहब सब कुछ का- करते हैं तो फिर 2-2 हजार में वोट खरीदने की क्या जरूरत है? यही तो मेरा सवाल है। इधर ये दे तो गेम बता द रहा हूं ना सिस्टम जो- और दे हैवंट गेम द सिस्टम, फिर 2000 का ना, तो ना, वोट ना, क्या ना, खरीदना आपको मैं पड़ेगा? नहीं आई कुड नॉट एक्सप्लेन, मैं दोबारा समझाता हूँ। हाँ। एक इलाके में एक इनका ठेकेदार है, उसने अपने वोट काउंट ऊपर दिखाने वो पैसे दे के वोट खरीदता है, बाद में उसको ये ठेकों में और सरकारी मामलात में उसको अकोमोडेट करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये उनके वोट थोड़े हों या ज्यादा हो, इन्होंने वोट खरीदने ही खरीदने। आप इनकी बात तो सुने, ये जो एक डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हमारे करीब में सबसे बड़ी जमहूरियत आबादी के लिहाज से इंडिया है और हमारी तरह के लोग हैं, हमसे कम पढ़े लिखे, वहाँ ईवीएम है। साथ ही आप देख लें अमेरिका दुनिया की मॉडर्न ग्रीन जमहूरियत है, वहाँ भी ईवीएम है। हमारे मुल्क के इर्द गिर्द मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, उधर सब ईवीएम है। वो सारे हमसे कम पढ़े लिखे, वो हो सकता है, लेकिन अगर सर, कम ईवीएम आ पढ़े जाए लिखे तो नहीं है। डबल है। सुने अब तक प्लीज मुझे बात जी, करने जी। दें कि डबल है, डब्बे में वोट भी पड़ा है और काउंटर भी लगा हुआ है। अगर किसी जगह पे किसी को इतराज है, डब्बे से वोट निकाल लें, लेकिन अगर ये ईवीएम आ गया तो ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये जो धंधा कर रहे हैं, जो लोगों के सामने आ रहा है, ये नहीं कर सही, पाएंगे। सर। इनके 10 स्टेज हैं गांधी करने के। बिल्कुल एक ठीक है आपके डॉक्टर सामने साहब, आ ये रही है। वैसे अब ये तो सर बासी साहब जो कह रही है और लोग भी बहुत बात करते हैं मतलब कि यू नो आप लोगों को शायद कोई खदशा है, इसलिए यू नो यू कैन हैव एक्सक्यूजेज, आप लोगों को रिजर्वेशंस हो सकती हैं, आप कह सकते हैं यू नो एक्सपेरिमेंट कर लें, बट इनकार तो नहीं करना चाहिए ना सर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। जी, अब मतलब कि किसी जमाने में जब सेलफोन भी आया था तो भी लोग कहते थे कि पता नहीं कोई इस्तेमाल करेगा कि नहीं, अब कर ही लेते हैं, सारा हमारा बेस अब उसको एहसास कर दिया है, वो इसी के थ्रू ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, पीपल डू मैनेज। जी बिल्कुल ठीक है। ये अभी 43 अरब रुपए की क्या वो चोरी का आया है एहसास में, Irregularities है सर। तो वो हमारी वाली सिर्फ चोरी थी। नहीं सर, मैं जब हम नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ दोनों नहीं irregularities। नहीं ऐसे मत करें, क्योंकि उस ज़माने में तो मैंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए हैं
جس میں ہوا کہ 2 ارب کی چوری پکڑی گئی اور منی لانڈرنگ، اور یہ پیسے جو سرکار سے، اور یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے اس میں 6 ارب کی چوری پکڑی گئی اور یہ منی لانڈر. میڈم ایک منٹ، زبان میں غلط بات کی تو آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ جو انڈوز کر رہی ہیں وہی میں انڈوز کر رہا ہوں کہ یہ 43 ارب کی جو چوری نہیں ہے، irregularity ہے، وہ اصل میں چوری تھی. کیونکہ میں نے تو آپ ہی لوگوں کے پروگرامز پہ آتا رہا ہوں جس میں چوری کو میں دفاع کرتا رہا ہوں. میں تو آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے گمان میں یہ نہ آ جائے کہ اگر یہ irregularity ہے 43 بلین کی تو وہ 4 ارب کی چوری کیوں تھی یا منی لانڈرنگ کیوں تھی. تو میں آپ کو بچا رہا ہوں، تو آپ بے فکر ہو جائیں. آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں. پی ایم ایل این کے زمانے میں چوری اور ڈکیتی اور منی لانڈرنگ تھی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی. اب تو irregularity مان گئے، یہ بھی میں بات آپ کی مانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کہہ کون رہے ہیں جن کے اوپر ڈسکا رپورٹ آئی ہے. اگر آپ کے پاس ڈسکا رپورٹ ہو کہ یہ ان کا یہ تو جی ان کو عادت ہے جی، یہ روایتی چور ہیں جی. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں عادت، اسی لیے they couldn't even do a good جی. تو job میں نے of اسی it. وجہ سے کہا کہ کیونکہ آپ صحافی ہیں تو آپ ذرا ڈسکا رپورٹ پہ تبصرہ کر دیں. میں رکتا ہوں، آپ ذرا ڈسکا رپورٹ پہ تبصرہ ان کو سمرائز کریں تو ان کو پتہ چلے کہ عادی مجرم کون ہے، چوری کون کرتا ہے، دھند کہاں پہ آتی ہے. جی بالکل. اور وہ کون کون، شکر ہے میرا بھائی تو نہیں ہے اس میں ملوث تھا، لیکن کون کون سے اور میرے دوست اور بھائی ہیں جو وہاں پہ اس میں جن کے نام لکھے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اوپر مقدمات کیے جائیں، ان کو پکڑا جائے، لیکن چلے نہیں پکڑا. وہ بھی ہم چھوڑتے ہیں. سر آپ کی باری آ رہی ہے نا، آپ لوگ پاور میں آئیں گے، آپ اب ان چیزوں سب چیزوں پہ یہی حشر مشین کے ذریعے آئیں گے. جو بھی سر بتا تو دینا میں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ کے خیال میں ہم ای وی ایم کے ذریعے آئیں گے یا ووٹ لے کر آئیں گے. میڈم جن ممالک میں، اب آپ دیکھیے کتنی آپ نے معصومانہ بات کی، وہ ایسی آپ نے احساس کا نام لے دیا جس کا اوریجنل نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. میں نے کہا میں بتا دوں لوگوں کو کہ بسپ کیا ہے، کہیں ایسے لوگوں کے گمان میں کہ نیا احساس پروگرام جو ہے یہ پرانا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. لیکن میں نہیں واپس میں واپس آ رہا ہوں. آپ کے ہاں سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی، آپ کے ہاں جرمنی سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے نا، اور آپ کے پاس فرانس سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے، اور آپ کے پاس برطانیہ سے بھی زیادہ ہے. انڈیا کے پاس برطانیہ سے بہتر ٹیکنالوجی ہے، اور انڈیا کے پاس فرانس سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے، اور انڈیا کے پاس فن لینڈ سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ہے. یعنی ایک چیز ہے جس میں اسٹیبلش ہو گیا کہ اس سے الیکشن چوری ہوتا ہے. تمام ممالک ہٹ گئے. یہ جو میں ٹیلی فون دیکھ رہا تھا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ رپورٹ کا نام کیا ہے. یہ رپورٹ ہے صاحب یو ایس میں آئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جس میں ووٹ ایز اے ہیومن رائٹس ہے. میں تاکہ آپ کو بتا دوں، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ زبانی کلامی بات ہو رہی ہے. اس کا نام ہے رپورٹ کا ہیومن رائٹس ایڈوکیٹس، اور یہ ہے دا رائٹ ٹو ووٹ اے بیسک ہیومن رائٹ ان نیڈ آف پروٹیکشن. اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ شکر خدا کا ہمارے ہاں چوری کی ڈسکا کی روایت نہیں ہے، ورنہ اس مشین کے ذریعے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ امریکی رپورٹ ہے ایز وائلیشن آف ہیومن رائٹس. جان سٹیورٹ کا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں تو صرف آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں جن کے باوجود آخر میں جو چاہیں گے آپ یا عباسی صاحب وہی ہوگا. آپ کو میں ویسے ہی لا رہا ہوں اندر، مجھے پتا آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں، لیکن صرف عباسی صاحب کیونکہ میں ان سے خوف زدہ رہتا ہوں تو صرف ان کا نام لینے سے گھبراتا ہوں، تو آپ کو بھی ساتھ ڈال دیتا ہوں کہ بات چلتی رہے. اصل میں آپ لینا نہیں چاہ رہے نا جن کا نام لینا چاہیے. وہ کون ہے؟ الیکشن تو سر پنڈی نے ایونچولی، آپ اسے کہہ رہے تھے نا کیسے ہم جیتے ای وی ایم الیکشن سے، ہم ای وی ایم سے الیکشن جیتے. میں نے کہا سر پنڈی سے جیتے. آپ نے ای وی ایم کا کیا بیچ میں تعلق ہے؟ الیکشن لڑیں گے تو جیتے تو لاہور سے لڑ رہے ہیں. آپ کے گمان میں ہم لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں، آپ کے گمان میں پنڈی آتا ہے. نہیں سر، ہمارا کیا، آپ لوگ ہی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور لیکن یہ بات ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن. یہ جو تمام ابھی تاج حیدر صاحب نے ایک پورا ایک تمام پارٹیز کے لوگوں کو بلا کے، سینیٹرز کو، اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کروائی ہے. اس کے اندر یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ سامنے آئی ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کہیں کہ نہیں کیونکہ سیل فون ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی نفیسہ صاحبہ، وہی شکایت نفیسہ صاحبہ، آف کورس ڈاکٹر صاحب تو ادھر ادھر بات لے گئے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے میں سمرائز کر دیتا ہوں. ایک تو ڈسکا کی رپورٹ، ایک ڈسکا کی رپورٹ، دوسرا چوری 43 ارب کی جو بے نظیر. پاکستان پیپلز پارٹی ایور اگری ٹو دی یوز آف دی ای وی ایمز؟ کوئی آپ کے ایسے تحفظات ہیں جو ایڈریس ہو جا سکتے ہیں، یا یہ بالکل ایک آؤٹ رائٹ ریجیکشن ہے ای وی ایمز کی؟
دیکھیں پہلے تو صداقت عباسی کو بڑی پریشانی تھی یہ 2000 والے جو الزامات ہیں، یہ الیکشن کمیشن تحقیق کر رہی ہے اور محض الزامات ہیں اس وقت، اور چند ویڈیوز سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اس پوری قوم نے کشمیر الیکشن کے دوران ایک ویڈیو پوری قوم نے دیکھا تھا، جس کو کوئی نہ ڈسپیوٹ کر سکتا ہے نہ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے۔ اس میں 5,000 کی بڑی بڑی تھدیاں نو لیس دین دا منسٹر فار کشمیر افیئرز گنڈا پور صاحب ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ تو یہ پورے اے ٹی ایمز جو ہیں وہ اے ٹی ایمز کے منہ کھول دیتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مالکان شوگر مافیا اینڈ ویٹ مافیا، مل مالکان، مال مالکان، ریل اسٹیٹ، صاحب کے بیٹے کی بھی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس کا بھی کچھ نہیں بنا۔ ہمارے ہاں تو ہر کسی کی ویڈیو آتی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ بالکل ڈیفرنٹ بات تھی، وہ بالکل ڈیفرنٹ بات تھی۔ اس کا تو آپ نے ویڈیو پوری ملک نے 22 کروڑ عوام نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ الیکشن کیمپین میں بیٹھ کر پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے۔ تو یہ حالات ہیں ان کے، اور اس لیے ان کے منہ سے اچھا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اگر کہیں بھی پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے 2000 ہو، 500 ہو، 10,000 ہو، اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن، تو اس کے اوپر یہ زیادہ ہائی مورل گراؤنڈ نہ لیں۔ جو ان کے اوقات ہیں اور ان کے جو طریقہ کار ہیں وہ ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ جہاں تک ای وی ایم کی بات ہے، دیکھیں مجھے تو اب آئی اسمیل اے ریٹ، مجھے تو اب یہ صرف محض ای وی ایم، کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ایک کنٹروورشل بات ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اختیارات ہیں، ای وی ایم وہ استعمال کریں نہ کریں، دے ہیو ٹو انشور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسا متنازع ماحول اور کچھ تجزیے ایسے آئے ہیں کہ ملک میں ایسی افراتفری کریٹ کریں، ایسے جھگڑے کریٹ کریں کہ یہ سسٹم خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچے اور یہ اپنے مرضی کے جو ہے وہ غیر آئینی غیر جمہوری اقدام جو ہے وہ لے۔ مجھے یہ فیئر ہو رہا ہے کہ اس میں آئی اسمیل اے کنسپریسی، اور یہ صرف ای وی ایم کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ آئینی ادارے اس ملک میں جب بھی جمہوریت ریپ اپ ہوئی ہے، آئینی اداروں میں تناؤ اور آئینی اداروں میں جو جھگڑے ہوئے ہیں اس سے ہوا ہے، اور اس وقت آپ ایک آئینی ادارے کا متنازع بنا رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف محض ای وی ایم کی بات نہیں ہے۔ باقی ممالک جن ممالک میں یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہاں پبلک ہیز ایکسیپٹڈ۔ یہاں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز، میجر چنک آف پولیٹیکل پارٹیز، 70-80% جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، وہ بالکل اس کو قابل قبول نہیں سمجھ رہی، تو وچ مینس کہ آپ سیاسی پارٹیز میں جو ہے کانفلکٹ کریٹ کر رہے ہیں، آپ ایک ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، آپ ایک آئینی ادارے کو ایک اٹیک کر رہے ہیں، تو اس سے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک نئی کنسپریسی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہم یہ فیل کریں گے، ماضی میں بھی فیل کیا ہے، ابھی بھی ان کو فیل کریں گے۔ اب کیونکہ نفیسہ صاحبہ نے ذکر کیا ایک ویڈیو کا، تو سر آج بھی ایک نئی آڈیو کا کوئی ذکر آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کسی، مگر سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ ایز سچ بریک جو ہے وہ شہباز گل صاحب نے کی ہے، مطلب کہ دنیا کے سامنے کوئی آڈیو آئی نہیں مگر انہوں نے بتا دیا ہے کہ آ رہی ہے۔ سر آپ لوگ پہلے الزام لگاتے تھے پی ایم ایل این پہ، اب لگتا ہے کہ آپ لوگ ہی پیچھے ہیں یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، آپ لوگوں کو پہلے خبر؟ آڈیو ویڈیو اعتزاز حسن صاحب کے مطابق آڈیو ویڈیو کی سب سے بڑا جو پروڈیوسر ہے وہ تو نون لیگ ہے، لیکن جو بات کی ہے نفیسہ صاحبہ نے، اللہ نہ کرے کہ ہم پاکستان کا اگلا الیکشن 2/3 میجورٹی پہ جیتنے والی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمارا خیال ہے کہ لوگ ہمیں اتنا ووٹ دیں گے تو ہم کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کی جمہوریت کو دنگا فساد کریں۔ پاکستان کی تاریخ ہے جب بھی ای گورننس لانے کی کوشش کی گئی محکموں میں تو کرپٹ ملازمین نے احتجاج کیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ جب حکومت نے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، جب حکومت نے لینڈ ریکارڈ جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی کہ یہ کرپشن نہ ہو، تو تمام پٹواری کرپٹ پٹواری پر سنیں مجھے بات مکمل کرنے دیں، پورے تمام کرپٹ پٹواریوں نے احتجاج کیا کہ اگر آپ نے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا تو ہم قلم چھوڑ دیں گے ہڑتال کی۔ اسی طرح جو کلرک ہیں انہوں نے ہڑتال کی کہ اگر ای گورننس آئی تو ہم نہیں کریں گے۔ جب یہ جی پی ایس سسٹم آیا جنگلات کا تو جنگلات کے ملازمین نے احتجاج کیا۔ جب پاسپورٹ کو
پاسپورٹ نے کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش سر آپ کی, پولیٹیکل ان کے پارٹیز کو آپ ملازمین نے سول احتجاج سروس سے کیا کہ کمپیئر ان کر کی رہے ہیں, کمیشن یہ مالیت تو تھی. کوئی بات آج نہیں, کوئی ٹھپا موازی سر آپ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے سنیں ساتھ سیاسی جماعتوں کو نہیں کمپیئر کر سکتے. میری بات پوری اگر جانے دیں گی تو پھر آپ کامنٹ کریں. آج ٹھپا مافیا چاہتا ہے کہ اگر الیکشن شفاف ہو گیا تو یہ ای وی ایم کی مخالفت اس طرح ہی کر رہے ہیں جس طرح پٹواری کمپیوٹرائز کی مخالفت کر رہے تھے. تو بہرحال پاکستان آگے جائے گا, ٹیکنالوجی نے اس پاکستان کو ٹیک اپ کرنا ہے اور یہ رونے دھونے والی پارٹیاں رہ جائیں گی. انشاءاللہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی 2/3 جیتے گی اور خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی نے ان مافیا سے ملک کو نجات دلائی ہے. کبھی ہم نہیں چاہیں گے کہ ڈیموکریسی پہ کوئی کوشچن آئے. ہم نیوٹرل امپائرنگ لانے والے ہیں, ہم پاکستان کو الیکشن فیئر کرا کے ان کو دکھائیں گے اور 2,000 لینے والوں کو انشاءاللہ احتساب کریں گے. سیکیورٹی جو بریفنگ ہونے والی ہے, جب فوجی آتے تھے تو آپ لوگ سے جاتے تھے, اب سڈنلی آپ کو یاد آ گیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سویلین آ رہے ہیں. ایک تو یہی سویل گفتگو آپ سن ہی رہے ہیں, تو اگر معید یوسف صاحب نے بھی یہی گفتگو کرنی ہے تو ٹی وی پہ ہی بات کر لیں گے کسی پروگرام پہ ان سے. یعنی کلرک چور, پٹواری چور, ملازمین چور, اسکول کے اساتذہ جو سڑک پہ آئے ہوئے ہیں چور, چینی خریدنے والا چور, چینی بیچنے والا چور, پیٹرول پمپ والے چور, دوائیاں بیچنے والے چور, اور آپ سب, اور ہم تو ہیں ہی چور. تو پھر یہی گفتگو تو ان سے کیا سننی. دیکھیں پی ٹی آئی سے بٹ لک ایٹ دی میسیجنگ, جب ملٹری آفیشلز آتے ہیں آپ سارے چلے جاتے ہیں, وہ سویلین آ رہے ہیں تو آپ نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے. میں نے تو آپ کو کہا نہیں, سویلین تو بیچارے اگرچہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ سویلین ہے عمران خان صاحب, لیکن وہ بھی بیچارے سویلین ہیں تو وہ آئے نا, اپنی تمام پارٹیز کو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں وہ تشریف لائیں اور بریفنگ دیں. تو سارے نہیں سنیں گے آپ لوگ, تب بھی بات تو سن لیں. ہم تو ہر دفعہ اسی بات پہ, وہ کشمیر میں جنگ ہو گئی تھی نا, انہوں نے باقاعدہ ہمارے سیٹلڈ ایریاز پہ حملہ کیا تھا. تو جنگ جب ہو گئی تو وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں آ سکے بتانے کے لیے کہ ملک کن حالات سے گزر رہا ہے. جب کووڈ کے اوپر ہوئی کانفرنس تو سب نے کہا کہ اوکے, ساری اپوزیشن آ گئی, انہوں نے اپنی تقریر کی اور بند کر دیا کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا, اور وہ چلے گئے اور انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا. ابھی پچھلے دنوں جو بریفنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب نہیں تشریف لائے. تو بات یہ ہے کہ ویسے ایک بات آپ کی ٹھیک ہے, اگرچہ مجھے نہیں پتا معید یوسف صاحب ہائبرڈ سویلین ہے یا فل سویلین ہے, ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یا تو فل سویلین لے آئے نا. معید یوسف صاحب کو میں کیا کہوں, میرے دوست ہیں, آپ میرے منہ سے بالکل فضول باتیں نکلوا رہی ہیں, پھر آپ بعد میں کہیں گی کہ آپ بڑی تلخ باتیں کرتے ہیں. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو کہا سویلین آ رہے ہیں تو آپ لوگ آتے نہیں. نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ ایک, ہم نے پہلے نظام کا سنا تھا, آپ نے انسانوں کو بھی ہائبرڈ بنا دیا. مجھے ایک دم گمان میں آئی یہ بات. یہ تو ٹرمینیٹر فلم کی کہانی آپ جی صرف نواز شریف صاحب جینوین جمہوری ہیں, جینوین سویلین, صرف نواز شریف صاحب جینوین جمہوری ہیں, اور ضیاء الحق جو نرسی سے ہے وہ جمہوری ہے. یہ ہے جو کسی اور سے اب آپ کو پتا چلا کہ کیوں نہیں جا رہے. نہیں میں نے کیا, اب آپ مجھے بتائیں معید یوسف صاحب تو ایسی گفتگو نہیں کریں گے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم روز جی میں حاضر جی میرا سوال تو سن لیں. یہ نواز شریف صاحب ہائبرڈ ہیں یا پیورلی ہائبرڈ آپ لوگ ہیں. بیسیکلی ضیاء الحق صاحب سے جو آئے وہ پیور سویلین ہوتا ہے. مطلب یو ہیو ٹو یو نو, آپ پرائم منسٹر بنے پھر فوج کو کر دے, اس کے بعد اب جینوین سویلین بن جاتے. وہ میڈ اس جاپان کا اٹیک ختم ہو جاتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کے لیے. نہیں یہ دیکھیں آپ بتائیں یہ کانورسیشن کا کیا جواب. میرے پاس وقت کم رہ گیا, نفیسہ صاحبہ کو تو میں جواب نہ دوں. نہیں اس کے لیے آپ کو ملک سے ایگزائل ہونا پڑتا ہے, آپ کو عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں, آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے گھسیٹا جاتا ہے, آپ سے لوگوں کو وہاں کی بات ہو رہی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں جتنے بھی اہم ایشوز ہیں فورن افیئرس کے اینگل سے, نیشنل سیکیورٹی اینگل سے, اس میں کبھی پارلیمنٹ کو سیریس انہوں نے نہیں لیا ہے. اور یہ جو ان کیمرہ میٹنگ کا ڈھونگ ہے, یہ واٹ از دس. ہم سب پارلیمنٹیرینز برابر ہیں, پوری پارلیمنٹ کو آ کے بریف کریں آپ. پوری واٹ از اسٹاپنگ دیم کہ پارلیمنٹ میں آ کر پالیسی سٹیٹمنٹ دیں, افغانستان کے اوپر دیں, پاکستان کی پوزیشننگ ویزا ویز افغان طالبان دیں, ٹی ٹی پی کے اوپر دیں. آ کے کیوں نہیں پارلیمنٹ جنرلی یہ اسپیشل قسم کی 2-3 کمیٹیاں بٹھا کر, یہ کیا طریقہ ہے؟
اگر صاحبہ, اسٹیبلشمنٹ but یا the ملٹری question is کہ لیڈرشپ جب بھی آ رہی ماضی ہے کے اندر they have to ہوئی ہے تو talk آپ to لوگ the سب چلے entire گئے. parliament. Sorry? آج میں نے کہا جب وہ ماضی کے اندر ان کیمرہ بریفنگ اس طرح کی ہوئی ہیں سب گئے ہیں, اس دفعہ کیونکہ سیویلین آ رہے ہیں, ملٹری آفیشل نہیں آ رہے, تو آپ نے بوائکاٹ کر دیا. ہائیبرڈ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں, میرا اپنا اس میں انڈیویجول ویو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایز اے ہول جتنے بھی ان حکمران ہیں اور حکمران سے اٹیچ اسٹیبلشمنٹ ہیں آ کے پوری پارلیمنٹ کو بریف کریں, کھلے طریقے سے بریف کریں, ریگولر سیشنز میں بریف کریں, ڈیبیٹ کرائیں. یہ کیا ہے کہ آپ ہرڈلز, آج تک ہم نے افغانستان ڈیبیٹ نہیں کیا, آج تک. کین یو امیجن, یہ جمہوریت ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آج تک معیشت کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ نہیں کیا. آج تک یہ سعودی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آپ جا کے کشکول لے کے اور پورا بھر کے آئے ہیں, اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا نہیں بات کی ہم نے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.